اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دشراج ٹی وی کے موضوع سامعین السلام علیکم۔ دوستو، آئرلینڈ کا شہر بلفاسٹ 20ویں صدی کے اوائل میں صنعت کاری کی وجہ سے عالمی شہریت اختیار کر گیا تھا۔ یہاں پر کپڑا سازی کی صنعت کے ساتھ ساتھ بحری جہازوں کی تیاری کو بھی کافی شہریت حاصل تھی۔ کارخانوں کی بدولت اس شہر میں اطراف سے مرد و خواتین مزدوری کے لیے آتے۔ کپڑا سازی کے کارخانوں میں آج سے ایک صدی قبل وہاں پر 10,000 افراد کام کرتے تھے، مگر ہیں تلخ بہت بندہ مزدوری کے اوقات کے مصداق انہیں کام کاج کے دوران انتہائی مشکل حالات کا سامنا رہتا، حتیٰ کہ بعض واقعات میں مزدور اپنی جان سے چلے جاتے تھے۔ مشینوں کا شور شرابہ، کیمیائی مواد کا استعمال، رنگوں کا استعمال اور طویل اوقات کار مزدوروں کے لیے انتہائی تشویشناک تھے۔ دوستو، ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، انہی مشکل حالات میں سن 1910 میں ہالینڈ اینڈ وولف نامی جہاز سازی کی ایک نئی فاؤنڈیشن قائم کی گئی۔ اس کمپنی نے 15,000 ملازمین کی ایک فوج بھرتی کی۔ اس سے قبل برطانوی بحری ٹرانسپورٹ فرم وائٹ اسٹار لائن کا شہرہ تھا۔ یہ کمپنی جہاز سازی کے ساتھ ساتھ جہاز رانی بھی کرتی تھی۔ برطانیہ سے امریکہ تک اس کے بحری جہاز چلتے تھے۔ دوستو، وولف نے 1910 میں وائٹ اسٹار لائن کے مقابلے میں ایک بڑا جہاز سازی کا منصوبہ لانچ کیا۔ برطانوی فرم نے دنیا کے غیر مملے جسمات کے اس وقت کے سب سے بڑے بحری جہاز ٹائٹینک کی تیاری میں ہزاروں افراد کار مہیا کیے۔ اس وقت ایک عام مزدور کو ہفتہ وار $5 سے $10 اجرت ملتی تھی، جبکہ اس دور میں ایک ہوائی جہاز کے درجہ اول کے سفر کی ٹکٹ $4,350 میں فروخت کی جاتی تھی۔ دوستو، ٹائٹینک کی تیاری میں ہزاروں افراد نے کئی سال تک کام کیا، مگر 15 سالہ سیموئل اسکوٹ وہ پہلا شخص تھا جو اس جہاز کی تیاری کے دوران اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ دوستو، سیموئل اسکوٹ کو جہاز کے مختلف حصوں میں گرم میخیں گاڑنے کا کام سونپا گیا۔ جہاز کے مختلف حصوں کو باہم مضبوط کرنے کے لیے 30 لاکھ کیلیں گاڑی گئیں۔ 20 اپریل 1910 کو سیموئل ایک سیڑھی پر چڑھ کر ٹائٹینک میں کیلیں گاڑ رہا تھا کہ پاؤں پھسل کر کئی فٹ نیچے لوہے کے ڈھیر پر جا گرا، جس سے اس کی کھوپڑی ٹوٹ گئی اور اسے خون میں لت پت وہاں سے اٹھایا گیا، مگر وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے انتقال کر گیا۔ دوستو، 15 اپریل 1912 کو ٹائٹینک سمندر میں اترا، مگر یہ اپنے بدتر انجام کو پہنچنے کے ساتھ ساتھ 1500 سواروں کو بھی لے ڈوبا۔ ٹائٹینک ان 1500 مسافروں ہی کی موت کا سبب نہیں، بلکہ اس کی وجہ سے سب سے پہلے 15 سالہ سیموئل اسکوٹ نے بھی اپنی جان دی تھی۔ سن 2011 کو سیموئل کی حادثاتی موت کی صدی پوری ہونے پر ایک یادگار تقریب بھی منعقد کی گئی۔ بلفاسٹ شہر میں سیموئل کی قبر پر نصب خطبے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ سیموئل اسکوٹ وہ پہلا شخص ہے جو ٹائٹینک کی تیاری میں حادثاتی موت سے دوچار ہوا۔ دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔